بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب ورس نمبر 56 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور بہت زیادہ بھیجو، بے شمار بھیجو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہیں، بے انتہا مہربانی کا، شفقت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ میرے بندو مسلمانوں، تم بھی درود بھیجو اور بے شمار بھیجو۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو بہت سی درود پاک کی فضیلتیں ملتی ہیں، مختلف احادیث میں، ترمذی میں، صحیح مسلم میں، بخاری میں بہت زیادہ فضیلتیں ملتی ہیں۔ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک رحمتیں برستی رہتی ہیں اس کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت وہ شخص میرے بہت قریب ہوگا جو مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی ہمیں انشاءاللہ روز قیامت۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، ایک بار، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 10 گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اور بھی برکتیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک بہت مقبول وظیفہ ہے، بہت مقبول اذکار میں سے ایک ذکر ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والا سکون قلب حاصل کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے مشکلاتیں آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلکہ پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا، ہمیں اگر کسی سے کوئی کام پڑتا ہے تو ہم جا کر اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی خوش آمد کرتے ہیں یا اس بندے کی تعریف کرتے ہیں کہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے، تو وہ خوشی میں ہمارا کام کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو جب ہم اللہ کے محبوب کی تعریف کریں، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ بالکل بھی رد نہیں کرے گا، وہ انشاءاللہ دعا ضرور سنے گا۔ درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ یہ قبول ہونی ہی ہوتی ہے۔ درود پاک کی عبادت قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارا درود و سلام آتا ہے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج کے ٹاپک میں درود پاک کی کچھ برکات، کچھ فضیلتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ہر دعاؤں میں درود پاک سے اپنی دعا کا سٹارٹ لیں۔ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر اپنی دعا پڑھیں، انشاءاللہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، روزمرہ کی روٹین میں اپنے مختلف اذکار کے ساتھ درود پاک کو بھی شامل حال کریں، اور پھر اب دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آتا ہے، آپ کی روزمرہ کی لائف میں کتنا سکون آتا ہے۔ میں نے بھی یہ پریکٹیکل کیا ہے اپنے ساتھ، تو اللہ کا شکر، مجھے بہت سکون حاصل ہوا اور بہت قربت حاصل ہوئی۔ اور یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ درود پاک جب انسان پڑھتا ہے نا تو وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے۔ درود پاک ایسے زبان سے جاری نہیں ہوتا، درود پاک خاص لوگوں کے زبان سے جاری ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک بکثرت پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔